کامیاب اور خوشگوار تعلقات کے لیے بنیادی خصوصیات جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ ایک اچھے ریلیشن شپ کے لیے ضروری ہوتے ہیں وہ یہ کہ آپ کی بیلنسڈ ایفرٹ ہو، ٹھیک ہے، آپ کی جو ایفرٹس ہیں وہ دونوں طرف سے ہیں۔ تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے کون سی حکمت عملی اپنائی جا سکتی ہے؟ اگر آپ معاف نہیں کریں گے، دل میں باتیں رکھیں گے، تو وہ پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت بڑی چیزیں بن جائیں گی۔ بات نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں کے بیچ میں اور رنجشیں پیدا ہوں گی۔ کسی بھی انسان کی زندگی میں ذاتی اور پیشہ ورانہ تعلقات جو ہیں وہ لازمی ہوتے ہیں۔ کامیاب اور خوشگوار تعلقات کے لیے بنیادی خصوصیات جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ اچھا دیکھیں، جو کچھ پوائنٹس ہیں جو کہ ایک اچھے ریلیشن شپ کے لیے ضروری ہوتے ہیں وہ یہ کہ آپ کی بیلنسڈ ایفرٹ ہو، ٹھیک ہے، آپ کی جو ایفرٹس ہیں وہ دونوں طرف سے ہوں۔ یہ نہیں کہ ایک ہی بندہ ایفرٹس کیے جا رہا ہے اور دوسرا بندہ ایفرٹس نہیں کر رہا، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ آپ کو نا بڑا ریلیشن شپ میں فلیکسیبل ہونا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تو آپ بہت زیادہ ریجڈ ہوں گے نا تو آپ کا ریلیشن شپ اچھا نہیں چل سکتا، کیونکہ ریلیشن شپ میں کیا ایون زندگی میں ہی چینجز آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ ریجڈ ہوں گے تو آپ جلدی جو ہے چینجز کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، تو ریلیشن شپس میں آپ کو فلیکسیبل ہونا بڑا ضروری ہے۔ اچھا، تعلقات میں جو کمپرومائز ہے یہ کس حد تک کرنا چاہیے؟ اچھا، کمپرومائز نا اس حد تک ہونا چاہیے کہ آپ کا سیلف ڈیمیج نہ ہو، مطلب آپ کا کوئی اپنا نقصان نہ ہو رہا ہو اس میں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے اپنے بارے میں تو خیال رکھنا ہے نا۔ جب ظاہر آپ اپنے آپ سے پیار کریں گے تو ہی اگلا بندہ آپ سے پیار کرے گا۔ تو کمپرومائز اس حد تک ہونا چاہیے کہ آپ کے اپنا کوئی سیلف ڈیمیج نہ ہو رہا ہو، لیکن کمپرومائز ضروری ہے کافی چیزوں کو لے کے ریلیشن شپ میں۔ کمپرومائز آپ کو کرنا پڑتا ہے اور کرنا بھی چاہیے کافی جگہوں پہ، پھر بیلنس ایفرٹس ہوں آپ کی۔ دوسرا یہ کہ معاف کریں اور معافی مانگیں۔ اگر آپ کی غلطی ہے تو آپ معافی مانگیں، اور اگر آپ کے اگلے پارٹنر سے بھی کوئی چیز ہو گئی ہے تو وہ دل میں نہ رکھیں، کیونکہ ظاہر آپ پارٹنرز ہیں، آپ نے ایک دوسرے کو جج نہیں کرنا، سمجھنا ہے ایک دوسرے کو۔ تو اگر آپ معاف نہیں کریں گے، دل میں باتیں رکھیں گے، تو وہ پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت بڑی چیزیں بن جاتی ہیں۔ تو بیٹر ہے کہ معاف کریں اور معافی مانگ لیں اگر آپ کی بھی غلطی ہے تو، اور ججمنٹس نہیں ہونی چاہیے ریلیشن شپ میں۔ اچھا، تعلقات میں اور رشتے میں جو اعتماد جو ہے وہ بڑا ضروری ہوتا ہے، تو اب جو اعتماد ہے وہ کیسے قائم کیا جائے، اور اگر اعتماد ٹوٹ جائے تو پھر اعتماد کو کیسے بحال کریں؟ کسی بھی ریلیشن شپ میں جو ہے نا، ٹرسٹ کو بلڈ کرنے کے لیے دو طرح کی چیزیں ہوں گی۔ ایک ہوگا کوگنیٹیولی آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں، اور ایک ایموشنلی۔ کوگنیٹیولی جب آپ اس کو ڈیل کریں گے تو آپ کا جو پارٹنر ہے، یا آپ اپنے پارٹنر کو کمپیٹنٹ ہو کے بتائیں کہ آپ کمپیٹنٹ ہیں، آپ اس کے لیے اسٹیپ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی بات ہوگی، گھر پہ کوئی بھی ایشو ہوگا تو آپ اس کے لیے اسٹیپ لیں گے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ریلائبل، آپ کے پارٹنر کو یہ اعتماد ہو کہ یہ میرا پارٹنر ہے نا، یہ کہیں نہیں جانے والا، ریلائبل ہے، ٹھیک ہے۔ ایموشنلی، دوسری چیز ہے ایموشنلی آپ اپنے پارٹنر کا ٹرسٹ اس طرح بلڈ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو سیفٹی اور سیکیورٹی کی فیلنگ دے سکتے ہیں کہ میں ایموشنلی تمہارے ساتھ اویلیبل ہوں ہر وقت، اور ایموشنلی جو ہے میں کبھی بھی تمہیں ڈرین نہیں ہونے دوں گا۔ تو ایموشنل اٹیچمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ نے جب ٹرسٹ بلڈ کرنا ہونا تو اس میں آپ کی ایک ہیلدی کمیونیکیشن بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ افیکٹو کمیونیکیشن اور ہیلدی کمیونیکیشن، مطلب آپ ایک دوسرے سے اپنے سارے ایکسپیرینسز شیئر کریں، اور آپ دونوں کا جو ریلیشن شپ ہے وہ بہت ریلائی کر رہا ہوتا ہے کمیونیکیشن پہ۔ تو جتنی اچھی کمیونیکیشن ہوگی اتنا زیادہ آپ کا ٹرسٹ بلڈ ہوگا۔ اگر تعلقات میں غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں تو تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے کون سی حکمت عملی اپنائی جا سکتی ہے؟ جب بھی ہم نے کسی بھی ریلیشن شپ میں کوئی بھی غلط فہمیاں دور کرنی ہوتی ہیں تو اس کے لیے سب سے اچھی چیز ہے وہ یہ کہ آپ اسپیس لیں، ٹھیک ہے۔ اسپیس سے یہ ہوتا ہے کہ جی آپ کو موقع مل جاتا ہے ایک دوسرے کو سمجھنے کا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ دونوں ایک ساتھ رہ رہے ہیں، پھر ڈیلی وہی کنفلکٹس اور چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ کو بھی بری لگ رہی ہیں ان کی، اور وہ بھی آپ کی کچھ چیزوں کو ناپسند ہو رہی ہیں۔ تو بیٹر یہ ہے کہ جب آپ بہت زیادہ تعلقات میں اس طرح کے کنفلکٹس آ جائیں تو تھوڑا اسپیس لے لیں، ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑا سا نا مطلب کم بات کریں، یا اس طرح سے رہیں کہ جیسے آپ اپنے آپ کو پہلے آپ اپنا سیلف امپروو کرنا چاہ رہے ہیں، تو پہلے آپ اپنے سیلف کو امپروو کریں، پھر آپ ہیلدی کمیونیکیشن کی طرف جائیں اور بیٹھ کے آپ پراپر طریقے سے بات کریں۔ تو جب بھی آپ کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کنفلکٹس میں زیادہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کو ایک دم سے غصہ آ جاتا ہے، بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ بہت زیادہ، تو اس وقت پہ بیٹر ہے کہ بحث نہ کریں، خاموشی اختیار کریں، تھوڑا اسپیس لیں، آرام سے بیٹھ کے سوچیں، اپنے پوائنٹس کو دیکھیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ کہاں میں غلط تھا، کہاں وہ غلط ہے، یا کہاں وہ صحیح ہے۔ جب آپ انالائز کر لیتے ہیں نا پراپر طریقے سے، پھر اس کے بعد آپ اچھے طریقے سے بات بھی کر پاتے ہیں، اور وہ افیکٹو کمیونیکیشن بھی ہوتی ہے، اور وہ بہتری کی طرف جاتا ہے ریلیشن شپ میں۔ تعلقات میں جو بات چیت ہے، افیکٹو کمیونیکیشن، اس کا کتنا اہم کردار ادا ہے؟ بہت زیادہ اہم کردار ہے، مطلب وہی اگین بات کہ آپ کا اچھا ریلیشن شپ اچھی کمیونیکیشن پہ ڈپینڈ کر رہا ہے۔
ٹھیک ہے. جتنی زیادہ آپ کی افیکٹو کمیونیکیشن ہوگی اتنا ہی زیادہ آپ کا ریلیشن شپ افیکٹو ہوگا. اچھا، اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جیسے ہی تعلقات خراب ہوتے ہیں تو بات چیت جو ہے وہ فوری طور پر جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو اس پر آپ کیا کہیں گی؟ جب بھی کوئی ریلیشن شپ خرابی کی طرف جا رہا ہوتا ہے نا تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ بات چیت کرنا ختم کر دیتے ہیں. مکمل طور پہ بات چیت ختم کرنا پرولونگ ٹائم کے لیے غلط ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ جو ہے ٹھیک ہے تھوڑے ٹائم کے لیے آپ اسپیس لے لیں. آپ مطلب ابھی لڑائی ہوئی ہے تو 1 گھنٹے کے لیے آپ نے بات نہیں کی، آپ تھوڑا اسپیس لے لیں، ایک دوسرے کو سمجھیں. لیکن کافی دن بات نہ کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے. یہ کیونکہ بات نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں کے بیچ میں اور رنجشیں پیدا ہوں گی اور آپ ایک دوسرے کے بارے میں نیگیٹو سوچیں گے. تو یہ نیگیٹو سوچیں جو ہے ریلیشن شپ کا اینڈ ہے. ٹھیک ہے، تو بیٹر ہے کہ آپ جتنی جلدی ہو سکے بات چیت کی طرف جائیں اور کمیونیکیشن کی طرف جائیں. کہ کمیونیکیشن تو ویسے ہی ایک ہی رول ہے ایک کسی بھی اچھے ریلیشن. یعنی کہ اگر تعلقات میں بات چیت ختم ہو جائے تو اس سے جو مسائل ہیں وہ بڑھتے ہیں، بہت زیادہ بڑھتے ہیں. اچھا، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ تعلقات کو جو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ There are 5 بیسک تھنگس. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ جو سب سے میں ضروری سمجھتی ہوں وہ یہ کہ ججمنٹس نہیں ہونی چاہیے. There shouldn't be any judgments in relationship. جب بھی ریلیشن شپ میں ججمنٹس آتی ہیں نا، مطلب آپ اگلے بندے کو جج کرتے ہو تو اگلا بندہ بھی انسیکیور اور آپ سے کوئی بات نہیں شیئر کرے گا، وہاں پہ ٹرسٹ نہیں کرے گا. تو ججمنٹس ریلیشن شپ کو بڑا خراب کرتی ہیں. تو ججمنٹس نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. نمبر 2، آپ کو جو ہے فلیکسیبل ہونا چاہیے، بہت آپ کو کمپرومائز کرنا چاہیے. 3rd پوائنٹ ہے کریٹ ہیلدی باؤنڈریز. کریٹ ہیلدی باؤنڈریز کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے ریلیشن شپ میں اپنے پارٹنر کے ساتھ اس طرح کی باؤنڈریز کریٹ کرنی ہے کہ کوئی تھرڈ پارٹی نہ انوالو ہو. ٹھیک ہے، کوئی بھی آپ کی بات ہے تو آپ نے کسی تیسرے بندے کو جا کے نہیں بتانی. پھر ریلیشن شپ کے اندر مطلب انٹرا ریلیشن شپ کے اندر یہ چیزیں آ جائیں گی کہ آپ نے اپنی بھی آپ کی کچھ باؤنڈریز ہونی چاہیے نا. ٹھیک ہے، آپ نے اپنی بھی چیزیں جیسے آپ کے اپنے کچھ پرسنل چیزیں ہیں وہ آپ نے اتنا زیادہ اپنے پارٹنر کو اس میں انوالو نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا، آپ کے اپنا بھی کچھ سیلف ہونا چاہیے، آپ کا اپنا بھی کچھ سیلف ٹائم ہونا چاہیے. ہر وقت آپ نے خود بھی اسپیس دیں اور اگلے بندے جو کو فرد ہے اس کو بھی اسپیس دیں. ایگزیکٹلی. اب جیسے آپ کے شوہر کے کچھ فرینڈز ہیں یا ان کی پرسنل ایک لائف ہے تو آپ کیوں ان کی ایک پرسنل لائف میں اتنا انوالو ہونا چاہ رہے ہیں کہ کون فرینڈز اور اس طرح سے. ٹھیک ہے، اگر وہ آپ پہ اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں تو آپ کو ضرور بتائیں گے. لیکن پھر پیچھے پڑنا اور کوشچنس کرنا کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے. اس اگلے پارٹنر کا بھی ایک اپنی سیلف لائف ہے. تو یوزلی یہ ہوتا ہے کہ آج کل کے دور میں جو لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں وہ مطلب شادی سے جو بھاگ رہے ہوتے ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی کہ ہم نے ابھی نہیں شادی کرنی. تو ان کا ایک کانسیپٹ جو بیک آف دا مائنڈ ان کے دماغ میں یہ سوچ چل رہی ہوتی ہے کہ اگر ہم شادی کر لیں گے تو ہماری انڈیپینڈنس ختم ہو جائے گی. تو یہ آپ نے اپنے ایک پارٹنر کو نا بہت مطلب ریئلائز کروانا ہوتا ہے یا آپ نے ان کو اتنا ٹرسٹ بلڈ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے ان کو بتانا ہوتا ہے کہ شادی کے بعد بھی مطلب شادی کے بعد آپ اس طرح سے رہیں کہ آپ ان کی ایک سیلف جو ان کی اپنی لائف ہے نا ان کی انڈیپینڈنس ہے وہ نہ ختم ہونے دیں. 4th پوائنٹ ہے کہ سپورٹ ایچ ادرز گروتھ. مطلب آپ نے ایک دوسرے کی کامیابی پہ بھی کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ ان کو جب بھی وہ کامیاب ہو تو آپ ان کو پازیٹیو رینفورسمنٹ دیں، پازیٹیو کمنٹس دیں، نہ کہ آپ جیلس ہوں. اپریشیٹ کریں. ایگزیکٹلی. نمبر 5، آپ جب بھی آپ سے کوئی غلطی ہو تو آپ معافی مانگیں اور اگر آپ کے پارٹنر سے کبھی کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کو دل میں نہ رکھیں، اس کو بھی معاف کرنا سیکھیں. نمرہ رحمان صاحبہ، پروگرام میں شرکت کے لیے آپ کا بہت شکریہ. میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین جو یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ تعلقات کو بہتر کیسے بنایا جائے ان کے لیے یہ انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوگا. اس پروگرام کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک کومنٹ باکس میں لکھیے. اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.